السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امین اور آپ دیکھ رہے ہیں سید امین خان ٹی وی۔ پہلی جنگ عظیم، 1.25 کروڑ لوگوں کی جانیں نگل جانے والی یہ جنگ، اس کے بارے میں کچھ حقائق آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے دوسری جنگ عظیم کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو نیچے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، وہ لازمی واچ کریں۔ دنیا کی بڑی قوتوں کے مابین یورپ کے ایک بڑے خطے میں لڑی جانے والی پہلی جنگ عظیم کو 100 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی 109 سال آج تک اس جنگ کے ہو چکے ہیں، جبکہ بظاہر یہ جنگ عظیم اول کی وجہ بننے والے ہنگری کے شاہی جوڑے کے قتل کے بھی آج 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یورپ کو بالخصوص دنیا کے دیگر خطوں کو بالعموم متاثر کرنے والی جنگ عظیم اول نتائج اور اپنی تباہی اور بربادی کے لحاظ سے تاریخ عالم میں قبل ازیں لڑی گئی جنگوں کے مقابلے میں سب سے خوفناک جنگ۔ 4 سال اور 3.5 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ عظیم اول میں مختلط اندازے کے مطابق 1.25 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں لقمہ اجل بننے والے افراد میں صرف فوجیوں کی تعداد 1 کروڑ ہے، یعنی 10 ملین، جبکہ کئی ملین شہری بھی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں روزانہ 6500 فوجی ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ جنگ عظیم اول کا باقاعدہ آغاز 28 جولائی 1914 میں آسٹریا ہنگری کی جانب سے بوسنیا ہرزیگوینہ پر حملے سے ہوا تھا۔ دوستو، آسٹریا ہنگری آج کل الگ الگ ملک ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک ہی ملک تھا اور جس کا نام تھا آسٹرو ہنگری۔ آسٹرو ہنگری کے شہزادے بوسنیا ہرزیگوینہ، جو کہ آج بھی موجود ہے، اس کے دورے پر تھا اور یہی اس جنگ کا سبب بنا۔ جنگ کا اختتام 11 نومبر 1918 میں ہوا اور آخر کار فریقین کے مابین ایک امن معاہدے کے تحت جنگ بندی عمل میں آئی، تاہم اس معاہدے اور اس کے چند شقوں کو ہی جنگ عظیم دوئم کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ 28 جولائی سے باقاعدہ شروع ہونے والی جنگ عظیم اول ابتدا میں سینٹرل پاور یعنی جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے اتحاد سے اور الائیڈ فورسز میں فرانس برطانیہ کے مابین لڑی گئی، جبکہ جنگ عظیم کے تیسرے سال امریکہ الائیڈ فورس کی جانب سے اس جنگ میں شامل ہوا اور سوشلسٹ انقلاب کے رونما ہونے کے بعد اپنے داخلی مسائل کے سبب روس اس جنگ سے علیحدہ ہوا، جبکہ وسیع سلطنتوں کے حامل ان ممالک کے چھوٹی بڑی ریاستیں کسی نہ کسی صورت اس جنگ میں شامل ہوئی۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہنگری کے شہزادے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور اس کی اہلیہ کے قتل سے ہوا۔ دونوں کو 28 جون 1914 کو اس وقت قاتلانہ حملے میں ہلاک کیا گیا جب وہ بوسنیا ہرزیگوینہ کے سرکاری دورے پر وہاں موجود تھے، جس کے 1 ماہ بعد آسٹریا نے بوسنیا ہرزیگوینہ کے خلاف باقاعدہ طبل جنگ بجا دیا اور آسٹریا کا ایک بڑا اتحادی جرمنی بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ جرمنی نے الائیڈ فورسز کے ممالک فرانس اور رشیا پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور شیلیفن وار پلان کے نام سے ایک جنگی حکمت عملی طے کی گئی، جس کے تحت جرمنی کو مشرق میں رشیا اور مغرب میں فرانس پر حملہ کرنا تھا۔ جرمنی بیک وقت دونوں ممالک سے لڑنے کا متحمل نہیں تھا، اور اس معاملے پر غور کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ رشیا پر حملے کے سلسلے میں جرمنی کو اپنے فوجی دستے اور جنگی ساز و سامان وہاں تک بھجوانے کے لیے 6 ہفتے کا وقت درکار تھا، جس کے بعد جرمنی نے اپنی فوج کا بڑا حصہ فرانس کی جانب روانہ کیا تو فرانس اور برطانیہ کی جانب سے مشترکہ طور پر روکنے کی کوشش کی گئی اور 5 ستمبر سے 12 ستمبر 1914 تک پیرس کے مضافات میں لڑی گئی جنگ میں بظاہر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جنگ کے اس پہلے حصے کے بعد دونوں جانب کی افواج نے خندقوں میں پوزیشنیں سنبھال لی۔ پہلی جنگ عظیم کو خندقوں کا جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں 1917 تک دونوں جانب کی افواج خندقوں سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ دونوں جانب کی افواج نے ایک دوسرے کے خندقوں پر قبضے کی کوشش میں نارمن آئلینڈ پار کی اور اسی اثنا میں لاکھوں فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ 1917 میں الائیڈ فورسز نے اس جنگ میں شدت کے ساتھ امریکہ کی کمی محسوس کی، جو اپنی تازہ دم فوج اور ہتھیاروں سمیت اس جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے میں ان کا معاون ہو سکتا تھا، جبکہ کئی برس گزرنے کے بعد اب امریکہ بھی جنگ میں شامل نہ ہو کر خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔
تاہم اس دوران میں امریکہ کے حوالے 2 ایسے بڑے واقعات رونما ہوئے جن سے امریکہ میں جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے لیے رہنما تبدیل ہو گئی۔ 1915 میں جرمنی ایک مسافر جہاز کو سمندر میں ڈبونے کا الزام عائد ہوا، جس میں 159 امریکی بھی سوار تھے، اور امریکیوں کا خیال تھا کہ یہ ایک غیر جنگی جہاز تھا، جبکہ ایک دوسرا بڑا واقعہ اس وقت پیش آیا جب 1917 کی ابتدا میں جرمنی کی جانب سے میکسیکو کو بھیجے گئے خفیہ ٹیلی گرام میں امریکہ کے خلاف خفیہ پیغام موجود تھا۔ جرمنی کی طرف سے ڈبوئے گئے جہاز کی وجہ سے 6 اپریل کو امریکہ اس جنگ میں جرمنی کے خلاف باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ تاہم امریکہ کی جانب سے جنگ میں شمولیت کے ساتھ ہی روس ملک میں آنے والے اپنے داخلی انقلاب کے بعد جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور 3 مارچ 1918 میں جرمنی کے ساتھ ایک امن معاہدے کے بعد خود کو جنگ عظیم اول سے علیحدہ کر لیا، اور اپنی مشرقی سمت سے امن ہونے کے بعد جرمنی نے اپنی فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے مغربی سمت کی جانب بھیج دیے۔ تاہم جرمنی کے مغرب میں یہ جنگ مزید 1 سال تک جاری رہی۔ امریکی فوجی اس جنگ میں تازہ دم تھے، جبکہ دیگر الائڈ فورسز مسلسل 3 سال سے لڑنے کے باعث اب تک چکے تھے۔ اب 1918 کے اختتام پر فریقین کے مابین عارضی صلح پر اتفاق ہوا، اور 11 نومبر 1918 کی صبح 11 بجے کروڑوں لاشوں اور زخمیوں کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ دوستو، شاہی جوڑے کو بلیک ہینڈ نے قتل کیا۔ جنگ عظیم کی بنیاد آسٹریا کے شہزادے فرانسس فرڈیننڈ کا اور اس کی اہلیہ کے ساتھ اس وقت قتل ہوا جب وہ ایک سرکاری دورے پر بوسنیا ہرزیگوینا پہنچے۔ اس وقت ہنگری کے خلاف وہاں بلیک ہینڈ نامی تنظیم کی جانب سے آسٹریا کے خلاف بھرپور تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، اور سربیا کی فوج کے بعض اعلیٰ افسران بھی اس تحریک کی پشپنائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آسٹریا کے شہزادے اور اس کی اہلیہ کے قتل کی سازش تیار کی، اور بلیک ہینڈ نامی تنظیم کے 6 نوجوانوں کو اپنے خفیہ نیٹ ورک سے منسلک کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ تربیت و اسلحہ بھی فراہم کیا۔ آسٹریا کا شہزادہ فرانس فرڈیننڈ اپنی اہلیہ صوفی کے ہمراہ 28 جون کو ٹرین کے ذریعے سراجیوو پہنچا تو 6 گاڑیاں ان کے پروٹوکول کے لیے منتظر۔ پروٹوکول کی تیسری گاڑی میں شہزادے اور اس کی اہلیہ کے علاوہ متعلقہ گورنر اور فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل سوار تھے۔ اس اسپورٹس کار کی چھت ہٹا دی گئی تھی۔ یہ پروٹوکول ٹاؤن ہال روانہ ہوا، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق صبح 10 بجے انہیں ملٹری بیرکس کا دورہ کرایا گیا۔ بعد ازاں وہ ٹاؤن ہال روانہ ہوئے۔ اس دوران قتل کی سازش تیار کرنے والے افسران کی جانب سے تعینات اسلحہ اور بم سے لیس 2 افراد حملہ کرنے میں ناکام رہے، تاہم تیسرے حملہ آور نے ٹاؤن ہال کی جانب جاتی ہوئی کار پر بم پھینک دیا۔ یہ بم نشانے کے بجائے پروٹوکول ہی کی ایک دوسری گاڑی کے قریب آ گرا، جس سے گاڑی تباہ اور 20 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ ٹاؤن ہال کی تقریر کے بعد شہزادے اور اس کی اہلیہ نے واقعے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے لیے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح 10:45 پر ایک بار پھر وہ پروٹوکول کی اس تیسری کار میں سوار ہوئے، تاہم اب گورنر نے سیکیورٹی خدشات کے سبب واپسی کا روٹ تبدیل کر دیا، مگر ڈرائیور کو اس نئے روٹ سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور اسی ابہام میں ڈرائیور گاڑی پرانے روٹ پر لے گئے جہاں قاتل پہلے ہی موجود۔ ڈرائیور کو نئے روٹ پر آنے کو کہا گیا۔ اس نے گاڑی اس جگہ روکی جہاں 19 سالہ قاتل گیوریلو پرنسپ موجود تھا۔ ملزم نے موقع غنیمت جان کر صرف 1.5 میٹر کے فاصلے سے بیلجیم کی بنی ہوئی سیمی آٹومیٹک پستول سے 2 فائر کیے۔ ایک گولی آسٹریا کے شہزادے کی شہرک اور دوسری گولی اس کی اہلیہ کی پیٹ میں لگی، جبکہ قاتل کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گورنر کو مارنا چاہتا تھا۔ واقعے کے بعد رد عمل کے طور پر آسٹریا ہنگری نے سربیز کے 1000 سے زائد گھروں، دکانوں، اسکولوں، ہوٹلوں، پرنٹنگ ہاؤسز اور بینکوں کو مسمار کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کو 1 صدی گزرنے کے بعد اس جنگ میں شامل ممالک کے آپس کے تعلقات کی حیثیت اب یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ جنگ عظیم اول میں ایک دوسرے کے صف آرا ممالک آج کے دور میں ایک دوسرے کے اتحادی ہے، جبکہ اس وقت کے اتحادی ملک آج ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ جنگ عظیم اول میں مد مقابل 2 عالمی طاقتوں کے گروپس میں الائڈ فورسز، جس میں رشیا، فرانس اور برطانیہ شامل تھی، جبکہ جنگ کے تیسرے برس امریکہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا۔
مذکورہ ممالک جنگ عظیم اول میں جرمنی سے سفارت جنگ عظیم اول میں امریکہ کے خلاف لڑنے والا ملک جرمنی آج اس کا اتحادی ہے، جبکہ جنگ عظیم اول میں لڑنے والے ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ دوسری جانب ایک ہی اتحاد کا حصہ رہنے والے روشیا اور امریکہ آج ایک دوسرے کے خلاف مختلف ایشوز پر صف آرا نظر آتے ہیں۔ شام سے لے کر یوکرین کے سیاسی مسئلے تک امریکہ اور روس ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یوکرین کی تازہ صورتحال میں اس ملک میں روس نواز باغیوں کو اس کی پوری سرپرستی حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک یوکرین کے پشت پناہ ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شام کے معاملے پر جب بھی امریکہ نے اس کی حکومت کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا تو روس مکمل طور پر شامی ریاست کی حمایت کرتا نظر آیا۔ واضح رہے کہ روس اور امریکہ کے مابین یہ سرد جنگ دہائیوں سے جاری ہے۔ پہلی جنگ عظیم اعلیٰ برطانوی فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس پانے والے 175 افراد میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ جون 2014 میں جب پہلی جنگ عظیم کو 100 برس ہونے کو تھے تو برطانیہ نے اس جنگ میں حصہ لینے والے 3 پاکستانیوں سمیت 175 افراد کو یادگار خدمات کے عوض اعلیٰ ترین فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس سے نوازا۔ اس ضمن میں لندن میں وکٹوریہ کراس حاصل کرنے والے کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بھارت، امریکہ، نیپال، ڈنمارک، بیلجیم اور یوکرین سمیت دنیا بھر کے 175 افراد کے لیے کانسی کی 11 یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی بھی کی گئی، جو پہلی مرتبہ عوامی نمائش کے لیے رکھی گئی تھی۔ ان پر وکٹوریہ کراس حاصل کرنے والوں کے نام بھی کندہ ہے۔ یہ تختیاں ان افراد کے ممالک کو روانہ کی جا چکی ہے جہاں انہیں برطانوی عوام کی جانب سے اظہار تشکر کے طور پر کسی نمایاں جگہ پر آویزاں کیا گیا ہے۔ اعزاز پانے والے 3 پاکستانی سپاہیوں کی یادگاری تختیاں اسی سال اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے حوالے کی گئی۔ جن 3 پاکستانیوں کو یہ اعزاز دیا گیا ہے ان میں سپاہی خداداد خان، جمعدار میر دوست اور شاہ احمد خان شامل ہے۔ شاہ احمد خان کا تعلق پنجاب سے تھا، جو 1879 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بطور نائک پہلی جنگ عظیم میں خدمات سر انجام دی۔ انہیں آج کل کے عراق میں زبردست خدمات کے سلسلے میں وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا۔ وہ مشین گن کے شعبے کے انچارج تھے۔ اس وقت برطانیہ میں تقریب رہنمائی سے خطاب کرتے ہوئے سینٹر فارن آفس منسٹر بیرن سعیدہ وارثی نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ایک عالمی جنگ تھی جس میں دنیا کے کونے کونے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس جنگ میں قربانیاں دینے والے محض برطانیہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا تعلق ساری دنیا سے تھا اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی دے اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسری جنگ عظیم کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، وہ بھی لازمی واچ کریں۔ اور اس قسم کے انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست امین خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔